عزیز دوستو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے مقرب اور برگزیدہ بندے اس دنیا میں ضرور بضرور موجود رہیں گے۔ زمانہ بڑا ہی غلاظت آلود ہو جائے، بڑی گندگی سے بھر جائے، اللہ پاک اس گندے ترین زمانے کو بھی اپنے مقرب بندوں سے خالی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو دور تھا بڑا ہی گندا دور تھا۔ انسانیت جہالت کی اتھاہ وادیوں کے اندر گری ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس دور کے اندر بھی اللہ کے برگزیدہ بندے موجود تھے۔ آپ حدیث مطہرہ اٹھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر ورقہ بن نوفل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں نے ورقہ کو جنت کے باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حالانکہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، لیکن توحید پرست تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ جتنا بھی گندا ہو جائے، لیکن اللہ کے بندے برگزیدہ مخلص مقرب وہ اس دھرتی پہ موجود رہتے ہیں، اور ان نیک اور برگزیدہ بندوں کا قرب حاصل کرنا یہ عام لوگوں کے لیے بڑے فخر اور سعادت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب کوئی چیز آتی ہے وہ پاپولر ہوتی ہے تو اس کی ڈپلیکیٹ آ جاتی ہے، دو نمبری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک آپ دیکھیں، آپ کو مارکیٹ کے اندر ایک نمبر بھی ملے گی، دو نمبر میں ملے گی۔ کرنسی جو ہے، نوٹ، پیسے، یہ بھی آپ کو مارکیٹ کے اندر دو نمبر ملیں گے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نظریں دھوکہ کھا جاتی ہیں، بالکل پوری کی پوری ہو بہو کاپی وہی ہوتی ہے۔ عام بندہ وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن جو جانچ پرکھ والا بندہ ہے نا، اس کے ہاتھ میں آپ دو نمبر نوٹ دیں، وہ 1000 نوٹوں میں سے بھی دو نمبر نوٹ کو نکال کے باہر رکھ دے گا۔ تو پیسے بھی دو نمبر ہوتے ہیں، ایک نمبر بھی ہوتے ہیں۔ پھول یہ بڑی خوبصورت اور بڑی نازک سی چیز ہے، تو اس میں بھی آپ کو دو نمبر پھول مارکیٹ کے اندر ملیں گے۔ اور اب تو دو نمبر پھولوں سے خوشبو بھی آتی ہے۔ وہ پرانے دور میں تو کہا کرتے تھے نا جی، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، لیکن اب تو آتی ہے، بلکہ اصل پھول سے بھی زیادہ خوشبو اب دو نمبر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو دو نمبر پھول بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے جو کاملین اور مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اس دھرتی پہ موجود ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ بندے اللہ کے برگزیدہ ہوتے نہیں، لیکن روپ انہوں نے ان کا دھارا ہوتا ہے، وہ بھی دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، مسیلمہ کذاب نے بھی اعلان نبوت کیا۔ اب سچے نبی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، یعنی کائنات کے اونچے ترین منصب جو مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ منصب ہے، اس منصب میں بھی لوگوں نے دو نمبری نہیں چھوڑی، کر دی ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر جائیں۔ خالق کا معاملہ جو ہے، نمرود نے کہہ نہیں دیا تھا نہ ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں، فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو یعنی لوگوں نے خدا تک کو ہاتھ ڈال دیا۔ اس پاک ذات میں بھی دو نمبری سے لوگ باز نہیں آئے۔ مخلوق کے اعتبار سے جو اعلیٰ ترین منصب تھا نبوت و رسالت کا، اس میں بھی لوگوں نے دو نمبری کی، لیکن اب جو صاحب عقل سلیم والا بندہ ہے، جو عاقل تھے حضرت صدیق اکبر جیسے، ان لوگوں نے پہچان لیا کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جیسے 1000 نوٹوں میں سے ایک جعلی نوٹ تجربہ کار بندہ نکال کے الگ پھینک دیتا ہے نا،
اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل سلیم عطا کی تھی، انہوں نے اس مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے اور لعنتی کو نکال کے باہر پھینک دیا، کیونکہ وہ پہچان گئے نا نشانیوں سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سونے تھے لیکن مسیلمہ بدصورت بھی تھا۔ آج اب یعنی ماننے والے ضرور ہو جاتے ہیں دونوں طرف۔ اب مرزا قادیانی جیسا لعنتی بندہ جو ہمارے ماضی قریب کے اندر گزرا، جس کی شکل کو دیکھے تو بدصورت ہے، ایک آنکھ سے کانا بھی ہے، جس کے جناب جسم کے ہر حصے کے اندر بیماری ہے، اور اتنا بدبخت ہے کہ اس کی 2 جیبیں ہیں، ایک جیب کے اندر گڑ ہے، ایک جیب کے اندر مٹی ہے۔ کبھی کبھی مٹی کا ڈھیلا استنجے کے لیے استعمال کرتا ہے اور گڑ کھاتا ہے، اور کبھی گڑ استنجے کے لیے استعمال کرتا ہے اور مٹی کھاتا ہے۔ ایسا بے وقوف ترین بندہ لوگ اس کو بھی نبی مان رہے ہیں۔ یعنی انسانی عقل دھوکہ کھانے پہ آتی ہے تو کاغذ کے پھولوں کو جیسے اصلی پھول سمجھ لیتے ہیں۔ بندہ سفر کر رہا ہو سڑک پہ، عموماً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا پانی ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں، وہ سراب ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں جو بیوقوف بندے ہیں نا۔ تو 2 نمبری لوگوں نے اس اعلیٰ ترین منصب میں بھی کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عقل سلیم والا بندہ ہوگا وہ 1 نمبر اور 2 نمبر کا فرق کر کے واضح کر دے گا۔ اور بلکہ آج کے دور کی اگر بات کریں نا، تو اگر آج کے دور کے لوگ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا جی اسی دونوں ہی نہیں مانتے۔ جیسے کہتے ہیں جی ایک مولوی ایک کہندا، دوجا ایک کہندا، تیجا ایک کہندا جی مولوی جی کدی منی ہے کدی نہ منی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ یہ جس طرح نقلی اور اصلی نوٹ میں فرق کرتے ہو، نقلی اور اصلی پھول کے اندر فرق کرتے ہو، اسی طریقے سے جو ہدایت والا رستہ ہے اللہ نے عقل اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ اس ہدایت والے رستے کو تلاشا جائے اور تلاش کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کیا جائے۔ اور یہ اللہ پاک نے اپنے مقرب بندے بنائے، اور میں نے عرض کی نا 1 نمبر چیز مارکیٹ میں بعد میں آتی ہے، 2 نمبر پہلے تیار ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کسی شعبے میں چلے جائیں، اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنا قرب دینا تھا، لوگوں نے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے قریب ہونا تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے بنائے تو 2 نمبر بھی بیچ آ گئے، انہوں نے لبادہ اوڑا۔ وہ شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا، اے بسا ابلیس روح آدم است۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہوشیار رہنا، کبھی کبھی شیطان لعین آدم کے روپ میں بھی آ جایا کرتا ہے۔ اولیاء کے روپ میں در حقیقت وہ لوگ ٹھگ ہوتے ہیں، وہ دکاندار ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر صرف بات رہے نا یہ ظاہر تک کی کہ جی دنیا کا نقصان ہو جائے تو چلو یار کوئی بات نہیں، پیسے آنے جانے والی چیز ہیں، پیسہ آتا ہے جاتا ہے، کوئی بات نہیں، چلا بھی گیا تو کیا ہو گیا۔ لیکن نقصان بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا دین ایمان ہی ان لٹیروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ تو خود بیچارے دنیا کے پجاری تھے، ان کا مقصود آخرت تو تھا نہیں، اللہ کا قرب تو تھا نہیں، تو انہوں نے بندوں کو اللہ کے قریب کہاں کرنا تھا، انہوں نے اپنے غلط رستے کو تقویت دینے کے لیے دلائل تلاشے اور لوگوں کو اپنے قریب کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اب صاحب عقل بندہ وہ ہوگا کہ جو فرق کرے گا۔